السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 8 سے 80 ڈاکٹر فیض الحسن نسیم کے ساتھ، اور آج ہم ایک کرنے لگے ہیں سنہری بات، حکایت۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکایت ایک سبق آموز واقعہ یا کہانی ہوا کرتی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے سر سے آج کی حکایت سماعت کرتے ہیں۔ جی سر۔ شاید بہت شکریہ۔ جیون کہانی کے نام سے 8 سے 80 میں ہم نے یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی ایک ویڈیو ہم نے پہلے کی، دوستوں نے بڑا پسند جی کیا، اور کیوں نہ پسند کریں کہ زندگی کے واقعات کے ذریعے بزرگوں نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بہت سارے سبق، زندگی کے پوشیدہ سبق جو ہیں وہ ہمیں دیے، اور وہ زندگی کے مختلف مرحلوں پر ہمارے کام آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں جو بات کی تھی، جو حکایت دوستوں کو سنائی تھی، اس میں بنیادی طور پر ذکر اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے ٹھیک ہوا کرتا اچھا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب، اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اور صرف اللہ کے سہارے بیٹھے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو میں جب ان کی اس بات پہ غور کر رہا تھا تو مجھے ایک اور کہانی یاد آ گئی، جی اور میں نے کہا چل ان دوستوں کو پھر وہ کہانی سناتے ہیں اور ان کے اس اشکال کو دور کرتے ہیں کہ ان حکایات کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ زندگی کے ان واقعات سے جو بزرگوں نے ہمارے لیے لکھ رکھے ہیں سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کے حساب سے اصلاح کریں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ، اور وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ ان کی محفل میں ایک نوجوان آتا تھا، اور وہ نوجوان بیٹھ کے وہاں سے سبق حاصل کرتا تھا اور ان معاملات کو پھر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان بزرگ نے اپنے ایک درس میں کہا کہ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نوجوان نے وہ بات اپنے پلے باندھ لی اور دل میں تہیہ کر لیا کہ بس میں اب اللہ کے توکل کے سہارے، اللہ کے بھروسے کے سہارے ہی زندگی گزاروں ٹھیک گا۔ ہے۔ یہ نوجوان جس بستی میں رہتا تھا، کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس بستی میں سیلاب آ گیا۔ اچھا، سیلاب آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ بھئی سیلاب آ گیا ہے، نقل چلو مکانی کر لیں۔ نقل مکانی کریں، گھر سے نکلیں۔ اس نے کہا جی میں تو اللہ کے توکل کے سہارے بیٹھا بیٹھا ہوں، سیلاب آ رہا ہے تب بھی بیٹھا ہوں۔ ہوں۔ لوگ چلے گئے، سیلاب کا پانی مزید بڑھ گیا، یہ وہاں سے نکلا چھت پہ، گھر سے نکلا چھت پہ چلا گیا کہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا۔ لوگ کشتی میں بیٹھ کے آ گئے کہ بھئی اب پانی اتنا ہو گیا ہے کہ اندر گھر میں رہنا بھی ممکن نہیں رہا، تو آؤ نکلو۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ ڈوب گے۔ جاؤ گے۔ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا بہت بڑا ایک خوبصورت انجام ہوتا ہے، جی لہٰذا تم لوگ جاؤ، تم لوگوں کو تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، میں اللہ کے سہارے، اللہ کے بھروسے بیٹھا ہوں۔ بیٹھا ہوں۔ پانی اور اوپر آیا، گلے گلے پانی ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، یہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ لوگ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آ گئے۔ جی ان کا بھائی میاں نکل آؤ اب، کہ اب جان کو زیادہ ہی خطرہ پیش جی ہے۔ ہاں، تو اس نے کہا تم لوگ تو بہت بے توکل لوگ ہو، تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی سہارا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پہ جی توکل کر کے بیٹھتے ہیں، میں بیٹھا ہوں تم جاؤ۔ لوگ چلے گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ اس سیلاب کے پانی میں ڈوب گیا، ڈوب گیا۔ فوت ہو گیا۔ اب وہ جو بزرگ، اللہ والے بزرگ تھے جہاں سے اس نے یہ درس لیا تھا، جی ہاں۔ ان کو ایک رات یہ خواب میں نظر آیا تو وہ سخت ناراض۔ ہوں، بزرگ نے اس سے پوچھا بھئی خیریت ہے تمہیں، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی بس میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ نے مجھے سبق دیا تھا، ایک درس میں آپ کے جی آیا ہاں، تھا، تو آپ نے مجھے سبق دیا کہ اللہ کے بھروسے بیٹھا رہنا بیٹھا چاہیے، رہنا اللہ چاہیے۔ کے توکل پہ میں اللہ کے توکل پہ بھروسے پہ بیٹھا رہا۔ دیکھیں اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ کیا کیا، جی مجھے ڈبو کے مار دیا۔ صحیح۔ تو بزرگ کچھ دیر تو یہ بات سنتے رہے، پھر انہیں بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا بات سنو، وہ جو ہیلی کاپٹر بھیجا تھا وہ تمہارے باپ نے بھیجا تھا۔ صحیح۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب توکل اور بھروسہ آپ کرتے ہیں تو اس توکل یا بھروسے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ اندر کے کے بیٹھے بیٹھ۔ رہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، جی کہا جب اونٹ کو اللہ کے بھروسے، اللہ کے توکل پہ چھوڑنا چاہتے ہو تو پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ دو، جی، اتنا کام کم از کم کرو، پھر اس کے بعد اسے اللہ پہ اللہ کے توکل۔ جی توکل کرو، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو۔ اور شاید ایک بات اور کہ یہ جو حکایت تھی نا، اس میں ایک سبق اور ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسباب اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کو ان اسباب سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ ہی یہ الزام دھرتا رہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تو مختلف حالتوں میں، مختلف صورتوں میں اسباب پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا، جیسے اس نوجوان کا فیصلہ تھا کہ اس نے نہ پیدل آنے والے لوگوں کی بات سنی، نہ اس نے کشتی میں بیٹھ کے آنے والے لوگوں کی بات سنی، نہ اس نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آنے والے لوگوں کی بات سنی۔
یہ وہ اسباب تھے جو اللہ کی ذات اس کو بچانے کے لیے پیدا کر رہی تھی، لیکن اس نے ان اسباب میں سے کسی بھی سبب کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس حکایت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اسباب یقیناً پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیے، آپ کو خود اپنی زندگی میں کئی حالتیں، کئی صورتیں ایسی نظر آئیں گی کہ جہاں اللہ نے آپ کے لیے اسباب پیدا کیے ہوں گے، اگر آپ نے ان اسباب سے فائدہ اٹھایا ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ نے ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ اللہ کو اس کا الزام نہیں آپ دے خود سکتے۔ قصوروار ہیں اس بات کے۔ لہٰذا زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر چیز اس طرح سے اللہ کے سہارے چھوڑ، اللہ نے نہیں کہا بالکل کہ آپ خود کچھ نہ کریں اور کہیں کہ جی ہم اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے کے سہارے بیٹھے ہوئے سر ہیں۔ اگر ہم یہی بات سے ملحوظ خاطر رکھیں تو جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لیس الانسان الا ما لیس سعی، للانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ نہیں ملتا بغیر کچھ کوشش کیے۔ تو کوشش کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے فرض ہے، انسان کو کوشش کرنی ہے، کوشش کے بغیر انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے کا مطلب توکل نہیں ہے۔ توکل بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جو کام ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، لیکن اس کام کے لیے انسان کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، کوشش ضرور کرنی ہے، اپنے حصے کے انسان نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ لہٰذا آج کی یہ جو بنیادی حکایت جو ہم نے دوستوں کو بتائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سبق ہم اپنے پلے مان لیں کہ ہمیں جب بھی کوئی کچھ حاصل کرنا ہے، مانگنا تو اللہ کی ذات سے ہے، لیکن اللہ کی ذات سے مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے حصول کے لیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بغیر کوشش کے اسے حاصل کرنا جو ہے یہ توکل نہیں کہلاتا، بھروسہ نہیں کہلاتا۔ ہاں آپ کوشش کیجئے، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو وہ دعا آپ کی ویسی کی ویسے ہی قبول کر لیتا ہے، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور بہتر چیز آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک بات اس میں ہم شاید بھول گئے تھے یہ ذکر کرنا کہ اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آپ کو کسی برائی سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور پھر ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن پھر اس کے صلے میں وہ جو کچھ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بہرحال جو بنیادی سبق تھا ہماری آج کی حکایت کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن توکل اور بھروسے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ تو شاید امید ہے ہمارے دوستوں کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور انہوں نے وہ سبق اس حکایت سے، اس کہانی سے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے، جیسے میں نے کہا کہ یہ حکایات ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے معاملے میں کچھ سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کے اصلاح کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فیض الحسن نسیم، شاہد اور عاقب کو آئندہ ویڈیو تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔